السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو اہل ایمان زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی کوشش میں ہیں، اور دن رات اہل ایمان جو ہے وہ نیکیوں کے ذخیرے جو ہیں وہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کروانے کی کوشش میں ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، کچھ لوگ قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کا پڑھنے کا انداز جو ہے وہ بالکل ہی اسلام کے یا قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ قرآن ایسے پڑھتے ہیں، بس یہی ان کی روٹین ہے، جبکہ نہ الفاظ کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنا اور سمجھ کر پھر ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہی قرآن کی تلاوت کہلاتا ہے۔ قرآن پاک کے 3 حقوق ہیں، اور جو ان کو ادا کرتا ہے وہی قرآن کا صحیح ثواب جو ہے وہ حاصل کر پاتا ہے۔ قرآن پاک کے 3 حقوق کون سے ہیں؟ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ صحیح آواز کے ساتھ پڑھا جائے۔ دوسرا قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھا بھی جائے کہ قرآن ہمیں کیا رہا ہے۔ اور تیسرا قرآن کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ تو یہ قرآن کے 3 حق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے یہ تینوں حق جو ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ کون سے اوقات ہیں جن میں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھ بھی لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے یا حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان اوقات میں قرآن پاک نہ پڑھا جائے۔ ان میں سے پہلا وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت سے لے کر 20 منٹ بعد تک قرآن پاک جو ہے وہ اس کی تلاوت نہ کی جائے، بلکہ اس وقت دیگر ذکر و اذکار میں یا درود و سلام میں بندہ مشغول ہو جائے۔ اسی طرح دوسرا وقت جو ہے وہ زوال کا وقت ہے، ضحیٰ کبریٰ جس کو بولا جاتا ہے۔ دوپہر کے ٹائم جب سورج عین سر پر ہوتا ہے تو اس وقت بھی کوشش کی جائے کہ قرآن پاک جو ہے وہ نہ پڑھا جائے۔ اور تیسرا وقت جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا ہے۔ یہ جو 20 منٹ ہیں، اس وقت بھی قرآن پاک جو ہے وہ نہ پڑھا جائے، بلکہ دیگر ذکر و اذکار جو ہیں وہ ان میں مشغول ہوا جائے، کیونکہ اس وقت سجدہ کرنا جو ہے وہ منع ہے، چاہے وہ نماز کا سجدہ ہو یا سجدہ تلاوت ہو۔ چونکہ قرآن پاک اگر اس وقت پڑھ رہے ہوں گے اور سجدہ تلاوت آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کوئی بے خیالی میں قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ کر اسی وقت سجدہ کر دے جس وقت سجدہ کرنا منع ہے۔ تو اس لیے ان 3 اوقات میں تلاوت قرآن نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ حرام ہے یا ناجائز ہے یا اس کو گناہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تلاوت اگر کوئی کر رہا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس وقت تلاوت چھوڑ کر دیگر ذکر و اذکار کر لیے جائے، تاکہ اگر درمیان میں سجدہ تلاوت آ جائے تو وہ زوال کے وقت قرآن کو چھوڑ کر سجدے میں چلا جائے جس وقت سجدہ کرنا منع ہے۔ تو اس لیے احتیاط یہی ہے کہ قرآن پاک کی جگہ ان تینوں اوقات میں دیگر ذکر و اذکار کر لیے جائے۔ تو الحمدللہ اہل ایمان یقین ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کون سے پارے پہ ہیں اور کتنے قرآن پاک جو ہے وہ اس ماہ مبارک میں مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا مکمل کر چکے ہیں، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی قرآن اور فرمانات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔